کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس موضوع کے حوالے سے گزارشات کی گئی تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی دو صورتیں ہیں اور اس کے دو اسباب ہیں۔ یا تو بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ مصیبتوں سے پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ اس نیک بندے کے ایمان کا جائزہ لیں، اس کی آزمائش کریں، امتحان لیں۔ اور دوسرا، بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ ان کے گناہ ہیں، جو خطائیں جو غلطیاں انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض ان غلطیوں کی، اکثر غلطیوں کی تو اللہ تعالیٰ معافی دے دیتے ہیں۔ اس میں یہ آیت بیان کی گئی تھی کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ بھی لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، یہ صرف ان کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، دنیا میں اس پر سختی نہیں کرتے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی گرفت کرتے ہیں، اور سورۃ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب، اس کا ہم عذاب دیں گے، لیکن یہ عذاب ادنا ہے، لیکن جو عذاب اکبر ہے وہ تو آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جو عذاب ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ آج کے خطبہ میں اس حوالے سے گزارشات کی جائیں گی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لوگوں کو کون سے کام کرنے چاہیے تاکہ مصیبتیں انسانوں کے پاس آئیں ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو لوگوں سے دور رکھیں، اس سے پہلے کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے دو کام آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے انشاءاللہ اس حوالے سے گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ہے، شکر ایک ایسی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی مصیبتوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، جو بندے اس سے بچ کے اپنے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مصیبتوں سے دور رکھتے ہیں۔ اب پہلی بات کی طرف آتے ہیں، شکر کیا ہے؟ شکر عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نعمت، اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان ہمارے اوپر ہوا، ہم نے کہہ دیا شکر الحمدللہ، تو ہم نے کہا صرف ہم نے شکر ادا کر دیا ہے۔ حقیقت میں شکر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ایک فائدہ، اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کے حوالے سے ایک فائدہ، شکر کے حوالے سے ایک بہت بڑے عالم دین حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک تحقیق پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فشکر حارس النعمہ من کل ما یکون سببا لزوالها، نعمتوں کے ختم ہونے کا
جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر نعمت کو کے حوالے سے شکر چوکیدار ہے۔ شکر ان کو ختم کرنے کے حوالے سے، ان کی حفاظت کے حوالے سے شکر اس طرح سے چوکیداری کرتا ہے کہ نعمتوں کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو سلسلہ ہے انسان پہ بند نہیں ہوتا ہے جب تک انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ دو باتیں، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، زبان سے تعریف اس طرح سے کی جائے، اس کی حمد و ثنا بھی بیان کی جائے، ذکر و اذکار سے زبان بھی تر رکھی جائے، اور زبان کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں نہ کیا جائے۔ اسی طرح شکر دوسرا دل کا شکر ہے۔ دل کے اندر اس بات کو مضبوط کرنا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام و اکرام کیے ہیں، مال و دولت کی صورت میں، صحت کی صورت میں، اور اولاد کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، اور اس کے گھر میں جو چین اور سکون ہے، یہ صرف اس کی اپنے کو بہت زیادہ محنتوں کا عمل دخل نہیں، یہ خاص اللہ کا کرم ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر یہ عاجزی لے آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جو بندہ بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ عاجزی کیا ہے؟ جب بھی میرے بھائی آپ کے کسی کام کے حوالے سے کوئی بندہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں، صرف ساری کی ساری تعریف میرے رب کی ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے، لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کوئی کام ہوا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس سارے کام کا جو بھی کامیابی کے پیچھے جس کی محنت ہے فلاں بندے کی ہے، آپ کہیں میں نے محنت کی ہے لیکن میرے بھائیوں کی محنت میرے سے زیادہ ہے۔ میں کوئی اس حوالے سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ اس کامیابی کے پیچھے صرف میری محنت ہے، میں ایسی کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر رکھتا ہے، چھوٹا بنا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی عزتیں، دنیا کی رفعتیں اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شکر، جو زبان کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور دل کا شکر کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا اور اپنے آپ کو یہ بات بار بار سمجھانا کہ اے انسان تو اپنے محنت پر، اپنی قابلیت پر کبھی بھی فخر نہ کر، کبھی بھی یہ دعوے نہ کر کہ دیکھا میں نے 1 مہینہ محنت کی ہے اور اس کاروبار کو میں یہاں تک لے کے آ گیا ہوں، میں نے اس قدر راتوں کو محنت کی اور اس قدر ڈگریاں حاصل کر کے میں اس قدر اعلیٰ منصب اختیار میں نے کر لیا ہے، یہ میری محنت ہے۔ میرے بھائی جب بھی اس طرح کی باتیں انسان کی زبان پہ آتی ہیں اس کے اندر تکبر آتا ہے، دوسروں کی تحقیر آتی ہے۔ آپ ساری جتنے بڑے منصب پہ آپ چلے جائیں، جتنی بڑی کامیابی آپ حاصل کرنے، آپ کے بات کرنے کا انداز اس طرح سے ہو کہ آپ کہیں کہ جو بھی کامیابی ہے، جو بھی عنایت ہے، اس میں میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کی رحمت ہے۔ میرے جیسے کتنے ایسے قابل آدمی ہیں، میرے جیسے مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ تھے جو مجھ سے زیادہ راتوں کو محنت کرتے تھے، آج وہ کامیابی ان کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ تو یہ بات پھر سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ کرم فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت شامل حال نہ ہو۔ اگلی بات یہ سمجھیے، شکر کے حوالے سے ایک بہت بڑے مفسر جلال الدین قاسمی رحمہ اللہ، انہوں نے 5 باتیں عرض کی ہیں، 5 باتیں شکر کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جس ذات کے آپ کے اوپر احسان ہو اس کا شکر اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو 5 باتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، پھر ثابت ہوتا ہے کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس کی مکمل تابعداری کریں، مکمل
اللہ تعالیٰ کا اگر آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو آپ کے جو شب و روز ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے جو آداب طریقے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، تابعداری واضح طور پہ نظر آئے۔ میں جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم سنتا ہوں تو میری تمنا، میری خواہش کیا ہے؟ میں اس بات کو چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کروں ہر کام کے اندر، تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان بار بار اعتراف کرے، وہ کہے کہ یہ نعمت میرے رب کی ہے، میرے خالق و مالک کا کرم ہے، اس بات کا بار بار اظہار کرے۔ یہاں یہ بات میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، میرے بھائی، جب آپ اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگو میں اپنے رب کی تعریف بار بار کریں گے تو اس کا آپ خود تجربہ کر لیجئے گا، آپ کے اندر تکبر جاتا رہے گا۔ آپ پھر لوگوں کی جو تحقیر کرتے ہیں لوگ، وہ تحقیر سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ میری محنت جو ہے، میری جو قابلیت ہے، اصل یہ نہیں ہے، اصل تو میرے رب کی رحمت ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان کے اوپر ہو تو اللہ تعالیٰ کی بار بار جو تعریفات کے اندر اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر اضافہ کرے۔ اور یہ بات میں عرض یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کو اگر ہم زبانی یاد کر کے ان کا معنی مفہوم سمجھ کر اگر ذکر و اذکار دیکھیں، آپ صبح صبح چارپائی سے اٹھے ہیں، اگر زبان سے آپ کی یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، لیکن ان کلمات کی محبت، ان کلمات کی چاشنی محسوس کریں کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ایک نیند جو کہ ایک موت ہے اس کے بعد زندہ کر دیا ہے، اس میں تعریف صرف میرے اللہ کی ہے۔ جب آپ ان کلمات کو محبت کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ لا کے محبت کے ساتھ ان کلمات کو ادا کریں گے، آپ کے دل کے اندر رب تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ اور پانچویں بات جلال الدین قاسمی یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس ذات کا آپ شکر ادا کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جو ذات جن چیزوں کو ناپسند کرتی ہے آپ زندگی کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو یہ واضح مطلب ہے کہ آپ اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نہیں تو باتوں میں یہ کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ جی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری زندگی کے اندر اگر نماز نہیں ہے، سچ بولنا نہیں ہے، اگر یہ باتیں مجھے تکلیف دیں کہ کاروبار کے اندر جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جب یہ باتیں مجھے اچھی نہ لگیں، رب تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں اور مجھے ایسا لگے کہ شاید ان باتوں پہ عمل کر کے مجھے کاروبار کے اندر خسارہ ہوگا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا نہیں کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح شکر کے لیے جہاں زبان سے ان کلمات کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ اپنے عمل سے بھی بتائیں کہ آپ واقعی اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داود شکر کر کے شکر والا عمل یہ کر کے رب تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریے۔ یہاں شکر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک عمل کہا ہے کہ عمل کر کے اس رب تعالیٰ کا اے آل داود شکر ادا کریے۔ کیسے؟ بعض کتابوں کے اندر اس حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کے اندر اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں، عبادت کرنے میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ شکر کے ذریعے شکر کر کے اپنے رب تعالیٰ کو خوش کیجیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی جائزہ لیتا ہے تو ہمیں اس بات کا واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کبھی ہم تصور میں جا کے سوچے نا، وہ شخصیت جو کہ شاف محشر ہے، مقام محمود جن کو دیا جائے گا، اور آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آئے اور جو بھی انسان آئیں گے سب سے عظمت والی وہ ہستی ہے۔ ان کے حوالے سے بخاری کے اندر روایت کے الفاظ یہ ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدما، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو جب قیام کرتے اس قدر لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ کائنات کے امام آپ کی تو یہ عظمت ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس رب نے میرے اوپر اتنا انعام کیا ہے تو میں اس رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ میں یہ بات واضح طور پہ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شکر آپ کے اندر تب آئے گا جب آپ کی زبان، جب آپ کے نظریات، جب آپ کا عمل، یہ ساری باتیں اس بات کی عکاسی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو سمجھیں آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے اداروں کے اندر کام کرنے والے بندے اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ جس بندے نے بھی، اگر آپ کا کوئی آفیسر ہے وہ آپ کے اوپر اضافی کوئی انعام و اکرام کر رہا ہے، آپ کی ماہانہ تنخواہ سے زیادہ کچھ پیسے دیتا ہے، اس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ آپ اس کی زیادہ تابع داری کریں گے، آپ اس کی باتوں کو زیادہ مانیں گے، آپ زیادہ کوشش کریں گے کہ مجھ سے زیادہ اور خوش ہو، آپ کوشش کریں گے میری جو ڈیوٹی ہے اس سے بڑھ کے کام کروں، کیونکہ اس بندے نے مجھے میری ڈیوٹی سے زیادہ تنخواہ دی ہے، پیسے دیے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے پاس آتی ہیں، ہمیں دراصل وہ خوشحالی والے دن وہ بھول جاتے ہیں، لیکن جب پریشانی آتی ہے ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایک بندے کے پاس خوشی ہے، بندہ کہتا ہے جی میرا بیٹا کامیاب ہوا ہے، میرے بیٹے نے محنت ہی بڑی کی ہے، میں کامیاب ہوا ہوں، میرے فلاں محلے دار نے سفارش بڑی مضبوط کی تھی، میرا یہ کاروبار اس حد تک پہنچ گیا ہے، میرے بڑوں کی اس میں محنت بہت شامل ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن جب کہا وہی کاروبار اللہ معاف فرمائے چند لمحوں کے اندر جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب کیا بنا؟ تو کہتے ہیں اب اللہ کا حکم ہے، اب جیسے اللہ نے کیا اب وہ ہو گیا ہے۔ اب جب پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور جو خوشحالی ہے، جو انعام و اکرام ہے، جو بڑے بڑے عہدوں، یہ جو مناصب ہیں، جب ان کی بات ہوئی تو کہا بیٹے کی محنت ہے، محلے داروں کی سفارش ہے، رشتہ داروں کی سفارش ہے، فلاں بندے تک میری پہنچ ہے، فلاں بندے سے میرے تعلقات ہیں۔ اب بندہ میں کرتا ہے، اپنی تعریفات بیچ میں لاتا ہے۔ میں یہی بات سمجھا رہا ہوں، اصل شکر اس بات کا یہی ہے کہ آپ کی لفظوں، آپ کے الفاظ بتائیں، آپ کی باتیں بتائیں، آپ کا عمل بتائے کہ ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت جب آپ کے پاس آئی ہے، آپ کا عمل اللہ کے عبادت والا، تابعداری والا اور بڑھ جاتا ہے، آپ کے اندر عاجزی، آپ کا اخلاق اور بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں کہ جب آپ دکان پہ ہیں، کسٹمر سے بات کر رہے ہیں تو پھر تو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر اچھے انداز سے بات نہ کریں گے، کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو یہ نہیں کہ اچھا اخلاق اسلام کا حکم ہے، بس یہ باتیں ہیں کہ دکانداری کے اصول و ضابطے یہ ہیں۔ لیکن جب وہی بندہ دکانداری سے ہٹ کے آپ سے گھر میں ملاقات کے لیے آتا ہے، آپ کا بات کرنے کا انداز ہی اور ہے۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب انسان، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنیے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ خوشحالی کے اندر، اچھے دنوں کے اندر رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پریشانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان کا خیال رکھتا ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر بھی یاد رکھیے اس بات کو کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اس بات کو مان لیتا ہے، رات سونے سے پہلے اور صبح کے اذکار کے اندر ایک بہت عظمت والا وظیفہ ہے سید الاستغفار، لیکن کبھی ہم نے اس کے مفہوم کو شاید دیکھا نہیں۔ وہ جو وظیفہ ہے اللہم انت ربی، اس وظیفے کو کبھی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اپنے دل کے اندر اس کا مفہوم اتاریے کہ اس کے اندر انسان اپنے رب سے کتنی محبت والی باتیں کرتا ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں اس بات کو آپ یاد کر کے جائیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم نے صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کو اچھے سے یاد کر کے اور ان کا ترجمہ یاد کر کے سمجھ کے ہم نے ان اذکار کو پڑھنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ صبح و شام اپنے رب سے ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو یہی شکر ہے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دو باتیں اور ارشاد فرمائی ہیں کہ جب انسان شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا پھر ان قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے۔ آج لوگ چیخ پڑے ہیں مہنگائی کے عذاب سے، بجلی کے بلوں سے اور فلاں فلاں مسئلوں سے، لیکن ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ حکومت کا یہ مسائل ہیں، فلاں بندے کی یہ غلطیاں ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی بات بہت ہی پیاری ہے۔ ان سے کسی بندے نے ایک دفعہ کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں، ابھی تنگ دستی چل رہی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں تو بڑے شکوے کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی فکر مندی ہے ان لوگوں کو، لیکن کوئی بندہ مجھے یہ کہتے سنائی نہیں دیتا ہے کہ کہے کہ میری آخرت کیسی ہوگی، وہ قیامت کے دن میرا معاملہ کیسا ہوگا، میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا میری صورتحال کیسی ہوگی۔ کہ کوئی بندہ اس کی فکر ہی نہیں کرتا ہے۔ کسی کو جتنا مرضی آپ بلیم کریں کہ فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، میرے بھائی سب سے پہلے میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے پریشانی حکومت کے حوالے سے، یہ مہنگائی کے حوالے سے جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، اس میں میری آپ کی بہت کوتاہی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح شکر ادا نہیں کیا ہے۔ ہم نے اس آزاد ملک جیسی عظیم نعمت اس کی بھی قدر نہیں کی ہے۔ پچھلے جمعے یہ گزارش میں نے کی تھی کہ ہم نے اس ملک کو بنانے سے پہلے ہمارے بڑوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں جن کے اندر رہ کے ہم آزادانہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ دو قومی نظریہ اسی مضمون کا نام ہے، لیکن آج اس معاشرے کو اس معاشرے کو آپ دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں چلتا فرق کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمانوں کی علامات کیا ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا دوسرا کوئی شخص ہے۔ آج ہماری ظاہری صورتحال اور باقی معاملات ہمارے اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کو معاشرے کے اندر عام کر دیا ہے، بلکہ جھوٹ کو گناہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے سود سے اس قدر اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو بھر دیا ہے کہ آج سود کے مختلف نام رکھ کے اس کو ہم جائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے جس طرح کہا کہ اگر کوئی بندہ کاروبار میں یہ بات کہے کہ سچ بول کے کاروبار کرنا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی، مجھے یہ بات بتائیے، یہ جو دکاندار بات کہتا ہے جی 3000 دی چیز بیچنی ہے، 3000 دی مینوں آئی ہے۔ اب دیکھیں 3000 کی چیز جو بندے کے پاس آئی ہے 3000 میں بیچ رہا ہے تو وہ خاک کاروبار کر رہا ہے، وہ کوئی خیراتی ادارہ تو نہیں چلا رہا۔ اب یہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، مجھے کاروبار کے بڑے گور آتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے تو پھر مجھے تانا یہی ملتا ہے کہ قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں کاروبار کے اصول کیا ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ مدرسوں میں رہے ہیں، مدرسوں کا نظام آپ جانتے ہیں، کاروبار کا نظام ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سچ ہی بولنا ہے، وہ سچ بول کے پھر ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی زندگی کو اگر ہم پڑھ لیں،
چند سالوں کے اندر مکہ سے خالی ہاتھ گئے ہیں، مدینہ میں چند سال کاروبار کیا ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ صحابی نے سچ کے ساتھ، اچھے اصولوں کے ساتھ، اسلامی اصولوں کے ساتھ کاروبار کیا ہے، اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں۔ بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ آپ سے گزارش بھی کی ہے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اپنا قرض لینے کے معاملے میں اپنے دور خلافت میں عبد الرحمن بن عوف سے رابطہ کرتے تھے اور کہتے تھے جب بھی مجھے قرض لینے کی ضرورت ہوگی عبد الرحمن بن عوف کو بلایا جائے گا، ان سے جو بھی تقاضا کیا جائے گا وہ ادا کریں گے۔ مکہ کی زندگی، مکہ کے دور کے سیدنا عمر کے یہ بڑے اچھے دوست تھے۔ میں صرف جب اپنے آپ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ سچ سے کاروبار ہو سکتا ہے، جھوٹی قسموں کے بغیر کاروبار چل سکتا ہے، میں چند کچھ وقت مشکلات ہو سکتی ہیں اور آپ کو یہ میری باتیں شاید غلط بھی لگیں کہ قاری صاحب کی باتیں مان کے تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، کاروبار تو پیچھے جا رہا ہے، لیکن اس وقت جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ سچ بولنے میں اس کے جو ارادے ہیں ان میں کتنا سنجیدہ ہے، کیا دل میں یہ باتیں اس نے اتاری ہیں کہ واقعی سچ سے کاروبار ہو سکتا ہے، جھوٹ کے بغیر میں اپنا سارا کاروبار کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور شکر جن لوگوں نے ادا کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار نہیں فرمائے گا۔ یہ آیت بڑی واضح ہے اس معنی میں، جو اللہ پہ ایمان لانے میں سچے ہیں اور شکر ادا کرنے میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے، آزمائشوں سے، اللہ تعالیٰ سختیوں سے اس بندے کو، ان معاشروں کو دور رکھیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ آج ہم شکر والے معاملے میں مکمل فیل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ زبان سے شکر ہے، نہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اس بات کا واضح اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بضرور میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ یہ بات میری نہیں ہے، رب تعالیٰ کی بات ہے اور قرآن کے اندر درج ہے۔ رب تعالیٰ سے سچی بات کسی کی نہیں، رب تعالیٰ سے سچا وعدہ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لوگوں اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہارے معاملات کے اندر برکت لے آؤں گا، تمہیں زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہم قدر نہیں کر سکے اس حوالے سے معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ وقت کسی کو کوسنے کا نہیں ہے، کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کا نہیں ہے، کسی کی غلطیاں آپ بیان نہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھیں کہ ان مصیبتوں کا، ان مہنگائی کے عذاب کا، فلاں فلاں مسائل کی وجہ کیا میں تو نہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، میری شب و روز زندگی جو ہے کیسی ہے، اسلام کے اوپر میں کیسا چل رہا ہوں۔ یہ سارے معاملات اگر میں اپنا جائزہ خود لیتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے واضح طور پہ جواب دے دے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ان ساری پریشانیوں میں میرا کتنا قصور ہے، کہ واضح جواب مل جائے گا۔ وما علی الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा ग़सिलना ख़तायाया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।